ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، چونکہ مدینے سے اونٹنی کا سفر تھا، اب بسوں کا سفر ہے، کاروں کا سفر ہے، ٹیکسیوں کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے، اب اونٹنی کا نہیں۔ آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر پھر پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے پیروں میں ایسی چپل پہنی، ایسی جوتی پہنی کہ جس سے پاؤں کی یہ ایڑی اور یہ ٹخنے ننگے تھے، جس سے مسئلہ نکلا کہ احرام کی حالت میں بوٹ پہننا منع ہے۔ احرام کی حالت میں ایسی کوئی جوتی پہننا جو سارے پاؤں کو چھپا لے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نیچے ایسی جوتی پہنو کہ پاؤں کی یہ سامنے والی اوپر والی ہڈی ننگی رہے اور یہ ٹخنے بھی ننگے رہے۔ آج کل وہ کینچی جس کو ہوائی چپل کہا جاتا ہے، یہ اس سنت کے برابر ہے۔ یا آپ کی یہ دوسری چپلیں بھی ہیں جو یہ اس طرح باندھ لیتے ہو، پٹھانی چپل بھی، وہ بھی آپ اب اگر یہاں سے کاٹ لیں تاکہ یہ ہڈی کی جگہ ننگی رہے۔ بعض اوقات بندے بیمار ہوتے ہیں جو چپل نہیں پہن سکتے، پیروں میں کافی سارے نقصان ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ اگر کوئی جوتا ایسا لے لے کہ یہاں سے یہ ہڈی ننگی رہے تو اس کو اجازت ہے۔ ادھر سے لے آئیں، ادھر سے لے آئیں، یہاں بٹھانا۔ یہ نہیں، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے میں مسئلے بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں، عورتیں سب کچھ پہن، یہ مردوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی اس ہڈی کو ننگا رکھا۔ نہانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کنگھی بھی فرمائی، داڑھی پر بھی کنگھی فرمائی، لیکن داڑھی میں نہ سر کے بال کنگھی میں آئے نہ داڑھی کے بال کنگھی میں آئے۔ اس وقت کے لوگ چونکہ صحت مند ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، غذائیں اچھی تھی۔ آج کل اب تو کنگھی کرتے ہیں، سر میں بال آ جاتے ہیں، داڑھی میں بھی کنگھی کرتے ہیں، داڑھی میں بھی بال آ جاتے ہیں۔ اب ہم اگر کریں گے اس میں اگر بال آ گئے تو پھر صدقہ پڑ جائے گا۔ تھوڑے بال آ جائیں تو آدھا پونا کلو چاول گندم اللہ کی راہ میں دینی پڑتی ہے۔ زیادہ بال آ جائیں تو 3.5 کلو دینا پڑ جاتی ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کے سارے سر کے بال آ گئے، اس نے بھولے سے اس طرح پھرا دیا، مشین پھرا دی، تو پھر ایک بکرا دینا پڑ جاتا ہے۔ تھوڑے سے بال آ جائیں 2 4 5 10 تو پھر آدھا کلو پونا کلو چاول گندم اللہ کی راہ میں صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اور اگر 10 12 سے زیادہ آ گئے 20 30 40 تو پھر 3.5 کلو یا 3 کلو گندم جو غریب کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے سارے ہی سر کے بال یا داڑھی کے بال آ گئے تو پھر ایک بکرا دینا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی فرمائی۔ آپ نے شیشہ بھی دیکھا، آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ اب صحابہ نے بھی اسی طرح غسل کیا، اسی طرح انہوں نے تلبیہ کہا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینہ پاک سے مکے کے لیے روانہ، احرام کی حالت۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا تو حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس چادروں کو احرام کہتے ہیں۔ اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب آپ بال نہیں کاٹ سکتے، بغلوں کے بال صاف نہیں کر سکتے، اب آپ خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ بیوی جو آپ کی حلال تھی احرام باندھنے کے بعد، اب وہ بیوی بھی آپ سے حرام ہو گئی۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب لڑنا جھگڑنا، کسی کو گالی دینا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں آپ پر حرام ہو گئی۔ حرام پہلے بھی تھی لیکن اب زیادہ حرام ہو گئی۔ اب آپ کچھ نہیں کریں گے، بس یہی آپ پڑھتے رہیں، سر آپ کا ننگا رہے گا، کندھے دونوں پر آپ کی چادر رہے گی۔ نماز کا ٹائم آ گیا راستے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے تو پھر آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک، مصلی بچھے آپ نے، چونکہ مسافر تھے، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر آپ نے زور سے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک، راستے میں تازہ وضو بھی ہوتے رہے، استنجے بھی ہوتے رہے، غسل بھی ہوتے رہے، حالت احرام میں آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حالت احرام میں نہانا، اب صابن لگانا منع، اب خوشبو والی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، ایسے آپ نہا سکتے ہیں۔ آپ نے مسواک کو بھی استعمال فرمایا، آپ مسواک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ خوشبو ہوتی ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرنا اب جائز۔ زخم ہے تو آپ دوائی لگا سکتے ہیں، زخم ہے اگر پیروں میں یا کوئی خارج کی کسی کو بیماری ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا تو وہ دوائی کو ٹیوب کو دوائی کے طور پر اس حالت میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یا کوئی بندہ بیمار ہے، احرام باندھا ہے، وہ دوائی ایسی ہے کہ جس میں خوشبو ہے، تو حالت احرام میں مجبوری میں دوائی بھی پی سکتا ہے۔ عام طور پر جہازوں میں، گاڑیوں میں، آج کل ہوٹلوں میں بھی ٹیشو پیپر ایسا ملتا ہے جو خوشبو والا ہوتا ہے، تو حالت احرام میں وہ خوشبو والا ٹیشو پیپر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 8، 9، 10 دن کا سفر تھا، راستے میں لوگ ملتے گئے، بستیوں والوں نے سنا اللہ کے رسول حج کو جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں لوگ آتے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 10 دن کے بعد مکے میں پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ ذی الحج کی 5 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکے میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے راستے سے ایک مکے کا دروازہ ہے جس کو باب السلام کہا جاتا ہے، وہ مدینے کا ہی ادھر سے روڈ آتا ہے، اس دروازے سے داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ اب آپ کو نہیں پتا باب السلام کدھر سے ہے، کیونکہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور وہ مدینے کا راستہ تھا۔ آپ بھی اگر کوئی اس دروازے کو ڈھونڈ کر اس سے داخل ہو تو سنت پوری ہوتی ہے، ورنہ آج کل کسی بھی دروازے سے آپ حرم میں داخل ہو جائیں تو آپ کا داخلہ منظور ہو جاتا ہے، آپ کا حج عمرہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شرط نہیں، واجب نہیں کہ آپ نے اسی ہی دروازے سے داخل ہونا ہے۔ وہ دروازہ سنت اس لیے بنا کہ وہ مدینے والے راستے پہ ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہیں، چونکہ بیت اللہ بہت بڑا ہے، رش ہوتا ہے، تو آپ اگر باب السلام کی جگہ کسی اور دروازے سے بھی اندر داخل ہو جائیں تو بھی جائز۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کو اللہ کا گھر نظر آیا، وہ جو کالے رنگ خلاف والا کوٹھا مکان ہے آپ کو نظر آیا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے، جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، بے ساختہ جو اندر سے بغیر ارادے کے نکلتی، لیکن دعا سے بھی پہلے آپ نے کیا فرمایا، کعبے کو دیکھا، زور سے 3 بار کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، آنسو نکل آئے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی۔ اللہ کی بڑائی جب بیان کرتا بندہ تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، لوگوں سے بھی کہا دعا مانگو، لوگوں نے دعا مانگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ ہی سوار تھے، اس وقت چونکہ مکے کی حالت یہی تھی کہ اونٹنیوں پہ بیٹھ کر طواف ہوتا تھا، بندے تھوڑے ہوتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے۔ اب مثال کے طور پر یہ آپ کرسی دیکھ لیں، یہ کعبہ ہے، وہ کوٹھا ہے جس پر کالا غلاف ہے، یہ جو کونا ہے اس کا جہاں میں بیٹھا، یہاں پہ کعبے کی دیوار میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنت کا پتھر شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کی سیدھ پر تشریف لائے کہ حجر اسود میرے سامنے۔ اب وہ چادر جو آپ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی تھی، اب آپ نے اس چادر کو اس طرح ڈالا، یہ سیدھا کندھا ننگا، یہ سیدھا کندھا ننگا رکھ کر آپ حجر اسود کے بالکل برابر آ گئے، بالکل برابر۔